ایک وقت کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب وادی میں جو انسانوں کی نظروں سے دور تھی، وہاں کچھ ڈائناسور رہتے تھے جو نہ صرف ہمسائے تھے بلکہ بہترین دوست بھی تھے۔ ڈینو وادی کے دل میں 3 خاص دوست رہتے تھے اور ان کی مہمات کہانیاں ہیں جو سنائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے ٹیری تھی جو ٹرائسراتوپس تھی۔ وہ دل کی اچھی تھی اور اپنے 3 سینگوں کو سایہ دینے کے لیے ایک بوا پتوں والا ٹوپی پہنتی تھی۔ وہ گھاس کے کھیتوں میں سیر کرتی اور فرنس کھاتی تھی۔ اگرچہ بہادر اور مضبوط تھی، اس کی شرمیلی طبیعت اسے ہچکچانے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کے بعد پیٹری تھا جو پیٹروڈیکٹائل تھا۔ وہ وادی کے اوپر بلند پرواز کرنا، آسمان میں گھومنا اور پلٹنا پسند کرتا تھا۔ اپنے بڑے پر پھیلائے پیٹری میلوں دور سے بھی کچھ بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی مہم جوئی کے لیے تیز نگاہ تھی اور وہ ہمیشہ کچھ نیا تلاش کرتا رہتا تھا جو اکثر اسے مشکل حالات میں ڈال دیتا تھا۔ آخرکار اسٹیمپی تھا جو اس گروپ کا سب سے پرانا اور نرم دل حکمت کا حامل تھا۔ اسٹیمپی آہستہ اور پختگی سے چلتا تھا، اس کی کانٹے دار دم اس کے پیچھے ایک طاقتور جھاڑوں کی طرح چلتی تھی۔ اپنی حجم اور طاقت کے باوجود اسٹیمپی پرامن دن گزارنا پسند کرتا تھا، بادلوں کو دیکھنا اور اپنے چھوٹے دوستوں کو ان کی شکلیں سمجھانا۔ ایک دھوپ بھری دوپہر جب ٹیری، پیٹری اور اسٹیمپی دریا کے کنارے جمع ہو کر اپنے دن کے بارے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ پانی بہنا رک گیا تھا۔ دریا، جو عموماً گونجتا اور خوشی سے کھیلتا رہتا تھا، اب خاموش تھا۔ کچھ فکرمند باتوں کے بعد تینوں نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیٹری بلند پرواز کر کے اوپر گیا اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اوپر ایک بڑی چٹانوں کی گھیر پانی کے بہاؤ کو روک رہی تھی۔ ارے! یہ چٹانیں پانی کو روک رہی ہیں، اس نے کہا اور فوراً اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے نیچے آ گیا۔ ہمیں یہ چٹانیں ہٹنی ہوگی ورنہ ہمارا دریا نہیں بچے گا، ٹیری نے کہا، اس کی آنکھوں میں عزم کی جھلک تھی۔ فکر نہ کرو میرے دوستو، اسٹیمپی نے ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم سب مل کر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں نے آسمان میں بادل جمع ہوتے دیکھے ہیں، جلد ہی بارش بھی ہوگی۔ ٹیم ورک اور احتیاط سے ٹیری نے اپنے سینگوں سے چٹانوں کو ہلایا، پیٹری نے اپنے پر سے ہوا کے اینکوں سے دھکیل دیا اور اسٹیمپی نے اپنی نرم طاقت سے مدد کی۔ آہستہ آہستہ رکاوٹ دور ہو گئی اور پانی خوشی سے بہنے لگا، جو ڈینو وادی میں چمک اور ہنسی لے آیا۔ ڈائناسور خوشی سے پانی کے قریب جشن منانے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر شکر گزار ہوئے۔ اپنے دلوں میں خوشی بھرے، وہ سورج غروب کو دیکھنے لگے، جانتے ہوئے کہ جو بھی مہمات آگے آئیں گی، وہ ہمیشہ ایک ساتھ انہیں کا سامنا کریں گے۔ اور یوں جیسے ہی آسمان پر تارے چمکنے لگے، ڈینو وادی چاند کی روشنی میں خاموشی سے سونے لگی، مزید مہمات کے خواب دیکھتے ہوئے۔